السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کو جب کسی بات پر غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے غصے کو وہ شکست دے دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو بندہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، در حقیقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہادر اور سب سے طاقتور انسان وہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہادر اور طاقتور وہ انسان نہیں ہے جو میدان کے اندر کسی طاقتور کو، کسی پہلوان کو شکست دے دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ کیونکہ غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کی خوشیوں کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے دل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کا آج بھی برباد ہوتا ہے اور آنے والا کل اور اس کا مستقبل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں بہترین زندگی گزارنی ہے، اگر ہمیں زندگی میں خوش رہنا ہے، زندگی میں شرمندگی سے، رسوائی سے، ذلت سے بچنا ہے، تو ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ان طریقوں کو کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں، ہم اپنے غصے کو شکست دے سکتے ہیں۔ 7 ایسے طریقے ہیں کہ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے، ان طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بات پر غصہ آئے، غصہ آنے کے بعد آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ کیونکہ جب ایک انسان غصے میں ہوتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، خود الفاظ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور اس کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی بھی رعایت نہیں کر پاتا۔ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ سامنے والوں کا بھی لحاظ نہیں کر پاتا، اور اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی اس کو قابو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو کبھی غصہ آئے، سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ نے خاموشی اگر اختیار کر لی تو آپ نے اپنے غصے کو شکست دے دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان اس کے نفس کو اور بھی زیادہ غصے پر ابھارتا ہے، اس کو بہکاتا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اپنے سے دور کریں۔ وہ چیز جو ہمیں غصہ دلاتی ہے، غصے پر ابھارتی ہے، اس چیز کو ہم اپنے سے دور کریں، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس لعنتی کو، اس مردود کو اپنے پاس سے دور کر دیں۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس حالت پر ہم غصے کے وقت ہیں اس حالت کو بدل دیں۔ اگر ہم کھڑے ہوں اور ہمیں غصہ آ جائے تو ہم بیٹھ جائیں، اگر ہم بیٹھنے کی حالت میں ہیں تو ہم لیٹ جائیں، اگر ہم تنہائی میں ہیں تو ہم دوستوں کی محفل میں چلے جائیں کہ وہاں جا کر ہنسی مذاق کریں گے، ہمارا دل بہل جائے گا اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ جسمانی حالت کی تبدیلی سے ذہن کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم وضو کر لیں، کیونکہ غصہ یہ آگ کا اثر ہے۔
اور اس آگ کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے۔ ہم وضو کریں گے، ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا اور غصے پر بھی کنٹرول ہوگا۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ ہم اپنے اجر کو بھی سوچیں کہ اگر ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں گے تو اس پر ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ جو بندہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف کی کہ جو بندہ غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ در حقیقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ تو ہمیں غصہ آنے پر اپنے اجر کو بھی یاد کرنا ہے کہ اللہ کی نظر میں غصے پر قابو پانے والا انسان کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر ہے کہ ہم غصہ کے بعد اس پر مرتب ہونے والے انجام کو بھی سوچیں کہ اگر ہم نے غصے میں کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی، ہم نے غصے میں کوئی کام کر لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم نے زبان سے کوئی ایک بات کہہ دی، غصے پر قابو نہ پا کر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے آنے والے کل کو برباد کر دے، ہماری زندگی کو تباہ کر دے، ہمارے رشتوں کو توڑ دے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دے، میاں کو بیوی سے جدا کر دے۔ بہت ساری خرابیاں اس غصے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اگر غصہ آنے پر ہم آنے والے انجام کو سوچ لیں تو تب بھی ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور سب سے اہم چیز کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ اپنے نبی کی، اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو اپنے سامنے لائیں کہ دنیا میں میرے نبی کو، میرے رسول کو سب سے زیادہ ستایا گیا، کون سی ایسی تکلیف ہے جس سے میرے نبی کو دوچار نہ کیا گیا ہو۔ آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے سامنے آپ کے بچوں کے جنازے بھی اٹھے، آپ کے دوستوں کو بھی آپ کے سامنے ستایا گیا۔ ہر طریقے کی تکالیف سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں دوچار کیے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی غصے میں آ کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ غصے میں اللہ کے نبی نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ غصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہمیں بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، غصے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی کو بد دعا نہیں دینا ہے، کیونکہ غصے میں لیا گیا فیصلہ کبھی بھی خیر نہیں لا سکتا۔ تو جب بھی آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غصے میں ہمیں کوئی بات نہیں کہنی ہے، غصے میں ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ کب ہمارا غصہ ختم ہوگا اور اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہوگا ہم وہ کریں گے۔ غصہ آنا یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، بلکہ غصہ آنے کے بعد اس پر قابو نہ پانا، اس کو شکست نہ دینا، در حقیقت یہ کمزوری ہے۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ جب بھی ہمیں کوئی غصہ آئے گا ہم ان 7 باتوں پر عمل کریں گے اور غصے میں ہم کبھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارا آج بھی خوشی سے گزرے گا اور آنے والا کل بھی ہمارا بہترین طریقے سے گزرے گا۔